آمنہ اور فرحان کو گزشتہ روز عدالت کے اندر پیش کیا گیا. عدالت کے اندر جو منظر دیکھا, آنکھوں دیکھا منظر, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مطلب میں آمنہ کے حوالے سے اس کا فین ہو گیا ہوں یار. یہ جتنی بڑی اداکارہ ہے, جتنی بڑی ایکٹریس ہے نا, یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یار ان کے ہاتھوں نا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی. یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کے ہاتھوں وہ کام ہو گیا. ان کے ہاتھوں ایک 23 سال کے لڑکے کا قتل ہو گیا, اور اس قتل کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کے بعد پھر ایسے کام کیے جو یہ کرنا نہیں چاہتے تھے. لیکن کل عدالت کے اندر آمنہ نے جس طرح سے بیہیو کیا ہے نا, یقین کریں ابھی تک جتنی اطلاعات نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ بھائی اس کو دل میں درد ہوا, یہ ذہنی مریضہ ہوتی چلی جا رہی ہے, یہ آمنہ جو رئیس کو پکارنے لگ جاتی ہے, کبھی فرحان سے لڑنے لگ جاتی ہے. کل عدالت کے اندر جج صاحب کے سامنے بھری عدالت میں جہاں پر کئی لوگ موجود تھے, اس نے ایسی حرکت کر دی کہ لوگ حیران ہو گئے یار. لوگوں نے کہا بھائی کیا شاندار ایکٹریس ہے یار یہ. اب اس نے عدالت کے اندر کیا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب آج 29 تاریخ ہے, اتوار کا روز ہے, اور آج ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے حوالے سے دھماکے دار بہت ساری خبریں. یقین کریں اتنی ساری خبریں ہیں کہ میں اس کو ایک ویلاگ کے اندر سم اپ نہیں کر پاؤں گا, اس لیے اس کے حوالے سے میں اور بھی ویلاگز بناؤں گا. لیکن گزشتہ روز یعنی 28 تاریخ کو آمنہ اور فرحان جو کہ ڈیلیوری بوائے قتل کیس یعنی رئیس کے قتل کے مرکزی ملزمان ہیں, ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. ان کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ تھا, اور ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد جیل سے ان کو عدالت میں لایا گیا. اور جیل کے اندر عدالت کے اندر جو ان کا رویہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ, جو میں نے اس سے پہلے آپ کو خبریں بتائی تھیں آمنہ فرحان کا اور فرحان آمنہ کا, یہ منہ دیکھنے کے لیے روادار نہیں تھے. ان کے گھر والوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا, کس طرح سے پیش آئے, جو آنکھوں دیکھا احوال ہے نا, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. عدالت کے اندر کارروائی کیا ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سبسکرائبر سے, اپنے فالوور سے میں رابطے میں رہوں, اسی لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے salman.mrza کے نام سے. اگر آپ چاہیں تو فالو کر لیں, اور جو بھی آپ میسج کریں گے نا, میں اپنے سبسکرائبرز کو, اپنے فالوورز کو ہر میسج کا جواب کوشش کرتا ہوں کہ ضرور دوں. اچھا جناب, ہوا کیا عدالت کے اندر, کیا ہوا یہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں. لیکن آمنہ کتنی بڑی ایکٹریس ہے, کتنی بڑی اداکارہ ہے یار. مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں نا ایک قتل ہو گیا, یہ اچانک ہو گیا. کہتے نا کہ آپ کے پاس مصیبت آ جاتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ کے ہاتھوں کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے جس کو آپ کرنا نہیں چاہتے ہوتے, ایکسیڈنٹلی یہ کام ہو جاتا ہے. لیکن اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ کتنے پانی کے اندر ہیں. آمنہ کس حد تک زبردست قسم کی اداکارہ ہے, اس کو تو جناب ایوارڈ ملنا چاہیے یار اداکاری کے حوالے سے. ابھی ایک ہفتے پہلے تک یہ رو رو کے دہائیاں دیتی تھی کہ بھائی میری طبیعت خراب ہے. 3 بار یہ ہسپتال جا چکی ہے, دل میں درد ہونے کے حوالے سے, انجائنا کے اٹیک کے حوالے سے اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا. 3 دن تک یہ ہسپتال کے اندر رہی ہے, سر پیٹ رہی ہوتی تھی, کبھی رو رہی ہوتی تھی, کبھی ہنس رہی ہوتی تھی جیل کے اندر. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, ظاہر سی بات ہے میں وہاں پر تھوڑی موجود ہوں, مجھے تھوڑی پتا کہ وہ وہاں پر کیا کام کرے گی. جیل انتظامیہ یہ بات کہتی تھی, اور انہوں نے اپنی باقاعدہ رپورٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ آمنہ غالباً اپنا ذہنی توازن کھو دے گی. یہ اس کنڈیشن کے اندر نہیں ہے کہ بھائی یہ نارمل بیہیو نہیں کر رہی ہے, یہ ایب نارمل والی حرکتیں کر رہی ہے. کبھی رونے لگتی ہے, کبھی رئیس کا نام لیتی ہے, کبھی فرحان کے ساتھ لڑنے لگ جاتی ہے. ان کے معاملات نا بڑے عجیب سے ہو رہے ہیں. تو اس کو ہو سکتا ہے کہ ذہنی امراض والے ہسپتال کے اندر, جہاں پر ذہنی امراض کا علاج ہوتا ہے, وہاں پر منتقل کیا جائے. لیکن جب کل اس کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو یقین کریں عدالت میں کارروائی کیا ہونی ہے یہ تو بات کی بات ہے. لوگوں کی نظریں پتہ ہے کیا تھی کہ آمنہ کی ذہنی کنڈیشن کیسی ہے, اس کی طبیعت کیسی ہے. 3 بار وہ ہاسپٹل گئی ہے, ذہنی مریضہ کے حوالے سے اس کی اطلاعات نکل کر آ رہی تھی. لیکن جب اس کو دیکھا گیا تو بھائی وہ تو حشاش بشاش, وہ تو بالکل کانفیڈنٹ, جیسے ہر بات کا جواب دے رہی. اچھے کپڑے, نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کر آئی تھی. اس کے گھر والے اس کو باقاعدہ کھانا کھلا رہے تھے, اور وہ اسمائل کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہر بات کا جواب دے رہی تھی. مطلب مجھے حیرت ہوئی. کہتے پتہ ہے کیا ہے, آپ جیل انتظامیہ سے جھوٹ بول سکتے ہیں, آپ رپورٹر سے جھوٹ بول سکتے ہیں,
آپ اپنے وکیل سے جھوٹ بول سکتے ہو, آپ ڈرامہ رچا سکتے ہو, لیکن آپ عدالت کے اندر ناٹک نہیں کر سکتے, آپ عدالت کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ عدالت میں جھوٹ بولنے سے پہلے ڈرتے ہو, نہیں, عدالت میں اگر آپ کا جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر آپ کے کیس کا ایسی تیسی ہو جائے گی, آپ کا کیس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اس لیے کل وہ اتنی کانفیڈنٹلی آئی کہ جیسے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بھائی میرے ساتھ تو ظلم ہوا ہے, میں تو مظلوم ہوں, میرے ہاتھوں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ابھی ایک ہفتے پہلے تک اس نے اپنے گھر والوں کو کنونس کر لیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ بھائی میں معذرت جناب, کہ میں جو نا اپنا جرم قبول کر لوں گی, میں اس بوجھ کو اپنے سینے سے لگا کے نہیں چل سکتی, میری طبیعت خراب رہنے لگ گئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ میں نے زندگی میں کتنے اور مزید دن دیکھنے ہیں, کتنی شامیں دیکھنی ہے, تو میں تو یہ اپنے قبول کرنے جا رہی ہوں. لیکن جب کل اس کو عدالت کے اندر دیکھا گیا, میں آنکھوں دیکھا احوال بتا رہا ہوں, یہ عورت اس حد تک چلاک عورت ہے, یہ عورت اس حد تک شفاق عورت ہے کہ میں اس کا کانفیڈنس دیکھ کے حیران و پریشان ہوں. یار یہ کہاں سے لائی اتنا کانفیڈنس؟ اس پر 302 کا الزام ہے, یعنی کسی کو قتل کیا ہے, الزام ہے اس پر یہ, اور وہ اتنا کانفیڈنٹلی اپنے گھر والوں سے مل رہی تھی, اتنی کانفیڈنٹلی باتیں کر رہی تھی, اتنی کانفیڈنٹلی ہر چیز کو فیس کر رہی تھی. اور اس کیس کو نا میں نے کہا تھا نا کہ اس پہ بہت سارا خبریں, اس میں کچھ ایسی خبریں ہیں جو کہ میں ایک ولاگ کے اندر نہیں کر پاؤں گا. اس میں انویسٹیگیشن رپورٹ کو باقاعدہ مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آمنہ اور فرحان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, رئیس کے گھر والوں کے ساتھ ایک اور بربریت, ایک اور ظلم, ایک اور قیامت رچائی جا رہی ہے. اس سارے معاملے میں بھی وہی ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کے کیسز میں نظر آتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملزمان کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا دیا جائے, ورنہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. فرحان نے اقبال جرم کیا ہے, ایکسیپٹ کیا ہے اس بات کہ بھائی میں نے اس کو قتل کیا. میں تو نہیں کہہ رہا نا بھائی, اس نے خود ویڈیو کے اندر ہی بات بولی. آپ میری بات پہ یقین نہیں کرے, لیکن جس نے بات بولی اس کی بات پہ تو یقین کرے نا. اس نے کنفیس کیا ہے کہ بھائی میں نے یہ جرم کیا ہے, میں نے قتل کیا, غیرت کے نام پر مارا ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے افسوس ہو رہا ہے, مجھے حیرت ہو رہی ہے, میں اچنبے کی صورتحال کا سامنا کر رہا ہوں کہ یار اوپن اینڈ شٹ کیس ہونے کے باوجود یہ کیس نا اب لٹکنا جا رہا ہے. اس کیس میں آج میری بات کو آپ لکھ کے رکھ لیجئے, آمنہ اور فرحان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کیس میں انویسٹیگیشن آفیسر ہی تبدیل کر دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ رئیس کے گھر والے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا ان پر اعتماد رہے. یہ کوئی بات صحیح سے میں بتاتے نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو کے اندر کہ جب آمنہ اور فرحان کا آمنا سامنا ہوا نا جیل کے اندر, تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا. یہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہے. لیکن اگلی ویڈیو میں ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا. آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.